أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. چھٹے پارے سورۃ المائدہ میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کے متعلق محدثین نے یہ بات سند سے کہی ہے کہ یہ دو بیٹے حابیل اور قابیل ہیں۔ ان کا تذکرہ تو بیان کیا جائے گا، پہلے آیت کریمہ میں ذرا غور کیا جائے۔ اللہ عز و جل یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ، کہ آپ بیان کیجئے نبأ خبر، واقعہ، اور یہ واقعہ تاریخی واقعہ ہے، یعنی کہ جو واقعہ گزر چکا، یعنی جس واقعے کا تعلق ماضی سے ہے۔ اب ماضی کو بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ کہا تو یہ جاتا ہے جو گزر گیا سو گزر گیا، اس کو یاد کرنے کی کیا ضرورت؟ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یہ بات کہی جاتی ہے۔ یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ یاد ماضی میں پڑھنا یہ عقل مندی نہیں ہے، جبکہ ماضی سے کوئی عبرت حاصل نہ کی جائے، کوئی سبق حاصل نہ کیا جائے، محض ماضی کی زندگی میں سرگرداں ہیں، افسوس کر رہا ہے، ملال کر رہا ہے، کچھ حاصل حصول نہیں ہے، تو پھر تو یاد ماضی عذاب ہی بن کر سامنے آتے ہیں۔ ہائے ایسا ہو گیا، ہائے میرے ساتھ یوں ہوا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں وقت میرے ساتھ یہ ہوا۔ اب یہ چیزیں جب لوٹ لوٹ کر دماغ میں آتی رہیں گی تو سوائے الجھنوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ بھائی جو گزر گیا سو گزر گیا، یاد ماضی میں پڑھ کر اپنے آپ کو مصیبت اور عذاب میں کیوں مبتلا کر رہے ہو؟ ایسے یاد ماضی میں مبتلا ہونا یہ بے وقوفی اور حماقت ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ لیکن یاد ماضی، پچھلا واقعہ یاد کر کے اس سے عبرت حاصل کر رہا ہے، اس سے سبق لے رہا ہے، اس سے نصیحت حاصل کر رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اب یہ عمل مستحسن ہے، اب یہ عمل مستحسن ہے، اچھا عمل ہے۔ ہاں دیکھیں، ماضی میں نے یہ کام کیا اور اس غفلت کی وجہ سے، اس کمزوری کی وجہ سے
میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اچھا آگے کی زندگی میں اپنے آپ کو اس کمزوری سے بچاؤں گا، اس غفلت سے بچاؤں گا، اور یہ واقعہ فلاں لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا، فلاں غفلت کی وجہ سے ہوا تھا، اس بنیاد پر نصیحت لے رہا ہے، سبق لے رہا ہے، وعظ اس سے لے رہا ہے۔ یا پھر جناب والا ماضی میں کسی نے کسی کے ساتھ کچھ کیا تو اب اس کے متعلق چوکنا ہوتا ہے کہ اس نے ایک بار مجھے دھوکہ دیا، اب میں اس کے ساتھ دوبارہ معاملہ کر رہا ہوں تو مجھے 4 آنکھوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ یہ یاد ماضی بہتر ہے، اچھا عمل ہے، مستحسن عمل ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اگر غور کیا جائے تو قرآن پچھلے واقعات کو ذکر کرتا ہے، اور قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے واقعہ برائے واقعہ، کہانی برائے کہانی، قصہ برائے قصہ، یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے۔ جہاں قرآن کریم نے پچھلا واقعہ بیان کیا، قوموں کے ساتھ آیا یا اور کوئی معاملہ سامنے آیا، تو در حقیقت امت کو سمجھانے کے لیے، بندوں کو سمجھانے کے لیے، اس سے وعظ و نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن نے اس قصے کو بیان کیا ہے۔ اور قرآن کا آپ اسلوب دیکھیں گے کہ جب قرآن کسی ماضی کے قصے کو بیان کرنے پر آتا ہے تو وہاں پر قصہ کس انداز میں بیان قرآن کر رہا ہوتا ہے، جتنی قصے کی ضرورت پڑتی ہے اتنا ہی بیان کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قصہ برائے قصہ پورا شروع سے لے کر آخر تک پورا قصہ ہی بیان کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے۔ عام طور پر قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے۔ موقع کے اعتبار سے ماضی کے قصے کو اس عمل میں کتنا دخل ہے، کہاں تک کے دخل ہے، وہاں پر لا کر اس کو اسی قدر بیان کر دیا جاتا ہے۔ تبھی دیکھا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھا جائے تو قرآن میں پھیلا پڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارا قصہ ایک جگہ پورا لمبا بیان کر دیا گیا۔ تو اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جہاں کہیں قصے بیان کرتا ہے یا پچھلے واقعات کو بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو عبرت پکڑو۔ ہم قرآن میں قصے اور کہانی بیان نہیں کر رہے، بلکہ وعظ و نصیحت دلانے کے لیے تمہارے سامنے گزشتہ واقعات بیان کر رہے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو عبرت پکڑو۔ لہذا یہاں پر قرآن نے کہا نبا، جو واقعہ گزر چکا، پچھلا جو معاملہ ہے، پچھلا جو ان کا قصہ ہے، ان کا جو حال ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کر دیجئے۔ آگے فرمایا کہ نبا ابنی، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ہم سبھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سب آدم علیہ السلام کے بیٹے، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، لیکن یہاں پر خاص 2 جو ان کے بیٹے تھے جن کا نام حابیل اور قابیل ہے، ان کا قصہ یہاں پر بیان کرنا مقصد ہے۔ اور آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا بالحق، حق کے ساتھ، صحیح تحقیق کے ساتھ آپ بیان کر دیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی ماضی کا کوئی قصہ بیان کرنے کا ارادہ کرے تو حق کو ملحوظ خاطر رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ قصہ تو اتنا تھا، اس کے ساتھ جو ملمہ کیا، جو کچھ مزید اضافہ کیا اور جناب وہ 2 صفحے پر مشتمل ہو گیا۔ بعض لوگوں کو اس میں بڑی مہارت ہوتی ہے، چھوٹی سی بات کو لمبا کرنا، پھیلانا، ادھر ادھر کی لگانا، ایران تران کی اس کے ساتھ جوڑنا، جو اصل واقعہ تھا وہی غائب ہو گیا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ جو قصہ جتنا معلوم ہو اتنا بیان کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی امت کا حال یہی ہوا کہ ان میں یہ کہانیاں اور قصے کیوں بڑھتے چلے گئے، جو اصل معاملہ تھا اس اصل معاملے سے قطع نظر اپنی طرف سے وہ اس میں ملاتے چلے گئے، یہاں تک کہ آسمانی کتابوں کے اندر بھی انہوں نے یہی کام کیا کہ ان کی آسمانی کتابیں در حقیقت کہانیاں اور قصوں کی کتابیں بن چکی، جو شریعت تھی وہ غائب ہو گئی۔ نتیجہ بنیاد یہ بنی کہ جناب جو حق بات تھی، حق طریقہ تھا، اس سے ہٹ کر انہوں نے اس کو بیان کیا۔
یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، جتنی بات اس کو پتہ لگے اسی کے بقدر آگے بیان کرے۔ اپنی طرف سے 4 باتیں لگا کر اور بات کو بڑھا دینا اور اصل قصے کو مسخ کر دینا، یہ امانت میں خیانت ہے بالحق۔ اور حق سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بیان کر رہے ہیں نا، یہ حق بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب والا امی ہے، امی محض ہے، آپ کچھ نہیں جانتے، پھر بھی حق بیان کر رہے ہیں۔ آیا آپ کی زبان پر یہ حق آیا کیسے؟ اللہ عز و جل کی طرف سے آیا، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں، لہذا مان لو کہ محمد نبی ہے، لہذا مان لو کہ محمد نبی ہیں۔ بالحق کی، حق کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے۔ اور پھر آگے اللہ عز و جل نے اس واقعے کو بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ ابتدائی مرحلے میں جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے آپس کے معاملات کے بعد جو اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اب آگے سلسلہ کیسے چلے؟ چونکہ ظاہر کے اعتبار سے دونوں بہن بھائی، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہے کر گزرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں، جو چاہے وہ حکم دے دے۔ اب ایک مرتبہ 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور لڑکی، ظاہر کے اعتبار سے بہن بھائی۔ اب آگے دوسرا حمل جو ٹھہرا اس سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی، تو آپس کے اعتبار سے تو بہن بھائی ہوئے، لیکن اللہ عز و جل نے یہاں پر حکم کو اس اعتبار سے جاری فرمایا کہ پہلے مرحلے میں پہلے حمل سے جو 2 بچے پیدا ہوئے، لڑکا اور لڑکی، یہ تو آپس میں حقیقی بہن بھائی ہوں گے، اور دوسرے حمل سے جو 2 اولادیں پیدا ہوئی ہیں، لڑکا اور لڑکی، یہ بھی آپس میں حقیقی بہن بھائی ہوں گے، لیکن اس جوڑے کے 2 بہن بھائی اور اس جوڑے کے 2 بہن بھائی یہ آپس میں حقیقی نہیں ہوں گے۔ اللہ کا حکم، بات ہی ختم ہو گئی، اللہ کا حکم۔ ہم نے عقل سے تھوڑی چل رہے ہیں، ہم نے تو نقل سے چل رہے ہیں کہ اللہ نے کیا بیان کر دیا۔ حضرات مفسرین نے، محدثین نے، قرآن و حدیث جو ہم سے زیادہ سمجھنے والے، انہوں نے اس کو کیا بیان کر دیا؟ اللہ کا حکم ہے، بات ختم آ گئی۔ یفعل ما یشاء، جو چاہے کر گزرے، یخلق ما یشاء، جیسے چاہے پیدا کر گزرے، وہ چاہے جو مرضی کے احکامات بھیج دے، ہم تو اس کے خادم ہیں، ہمیں کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہم اس زمانے کو موجودہ زمانے کے اعتبار سے پرکھنے کی کوشش کریں گے، کبھی یہ بات عقل میں آئے گی نہیں۔ تو ہم نے قرآن و حدیث کو تو در حقیقت سب سے بڑھ کر نقل سے سمجھنا ہے، عقل سے۔ عقل کی بات کہتے ہیں کہ عقل کا دروازہ جب بند ہوتا ہے نا، اسی وقت وحی کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب عقل کا دروازہ بند ہوتا ہے اسی وقت وحی کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہر اللہ کے حکم میں عقل کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ اصل حکم اللہ کا سمجھنا ہے صرف 3 لفظوں میں، آمنا وسلمنا وصدقنا، ایمان لائے، تسلیم کیا، تصدیق کی، بات ختم۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ بعض لوگ عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی جناب والا کیا لوجک ہے، کیا اس کی حکمت ہے، کیا عقل کے اعتبار سے بات ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکامات میں عقل کے پیچھے نہ پڑو، ہاں کوئی بات عقل کے اعتبار سے سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، سو بسم اللہ، نہ آئے تو ہم عقل کے اعتبار سے قرآن کی اتباع نہیں کریں گے، ہم نقل کے اعتبار سے کریں گے۔ ہاں ہمارے پاس صحابہ کی طرف سے کیا دین کے احکامات آئے، سند کے اعتبار سے، نقل کے اعتبار سے، اس اعتبار سے۔ لہذا اللہ نے اب یہ کام جاری کیا کہ جناب والا یہ 2 جوڑے تھے، یہ جوڑے تھے، یہ دونوں آپس میں حقیقی نہیں ہے، لہذا اس جوڑے میں سے ایک لڑکا، اس جوڑے میں سے ایک لڑکی، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، اس میں سے ایک لڑکا، اس میں سے ایک لڑکی، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ آپس میں حقیقی نہیں ہے، یہ دونوں حقیقی، یہ دونوں حقیقی۔
اب جناب والا حابیل اور قابیل کی ایک ایک بہن پیدا ہوں. اب اصول کے اعتبار سے یہی تھا کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی قابیل اس کے ساتھ نکاح کرے گا. حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی قابیل اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی حابیل اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. لیکن صورتحال یہ تھی کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بدصورت پیدا ہوئی. اللہ کی عطا ہے، اللہ جیسے چاہے پیدا کر دے. حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ شکل و صورت میں اچھی نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ شکل و صورت میں اچھی تھی. اب قابیل نے کہا کہ حابیل کی بہن مجھے برداشت نہیں ہے، میں تو اس سے شادی نہیں کروں گا، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی سے شادی کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ باتیں تم کیسی کرتے ہو، یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے. ماننے پر تیار نہیں تھا. لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو. حضرت آدم کو معلوم تھا کہ یہ قربانی پیش کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ کے امر کے خلاف ہے. چنانچہ حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی. حابیل کے پاس جانور تھے، دمبا وغیرہ تھا، اور قابیل کے پاس کچھ غلہ وغیرہ سامان تھا. اور اس زمانے میں ایسا ہوتا کہ اپنی قربانی کو کسی مخصوص جگہ پر لے جا کر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی جلا کر راکھ کر دیتی. اگر جس کا پیش کیا ہوا ذبیحہ یا قربانی وغیرہ، قربانی کہا جاتا ہے وہ ذبیحہ جس کو اللہ کے لیے قرب حاصل کرنے کے اعتبار سے ذبح کیا جائے، یا وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. لہذا دونوں نے اپنی اپنی چیزیں پیش کر دی. اور یہ تو امت محمدیہ پر خاصہ ہے کہ ہمارے ہاں تو قربانی کھا لی جاتی ہے، قربانی کا گوشت ہم کھا لیتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، امت محمدیہ پر انعام ہے. قربانی کا گوشت مسلمان کھا سکتا ہے، اپنے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، دوسرے کو بھی کھلا سکتا ہے. مستحق ہو یا نہ ہو قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے. پہلے امت میں یہ کام نہیں تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا تو قربانی قابل قبول ہے، اگر اسی طرح سے چھوڑ دیا گیا تو قربانی قابل قبول نہیں ہے. اب حابیل کی جو قربانی تھی ذبیحہ تھا وہ اللہ نے قبول کر لیا، جلا کر اس کو راکھ کر دیا گیا. اور جو جناب والا قابیل کا تھا وہ ایسے کے ایسے پڑا رہا. اب اللہ کا حکم آ گیا، پھر بھی برداشت نہیں، پھر بھی برداشت نہیں. تو کیا کہہ رہا ہے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تو نہ مانوں، میں تو نہ مانوں. لہذا نہ ماننے کی بنیاد پر میں کیا کروں گا؟ میں تجھے قتل کر دوں گا. لَأَقْتُلَنَّكَ، اب میں تجھے قتل کر دوں گا. اب ایسے موقع پر جب سارا کچھ سامنے آ جائے، ساری دلائل سامنے آ جائیں، تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر وہ قتل کرنے پر آمادہ ہے تو ہم بھی قتل کا اعلان کر دیں. پھر آدمی اپنی جانب سے بھی سمجھانے کی کوشش کرے، اصولی بات کرنے کی کوشش کرے. ہو سکتا ہے اللہ اس کو ذریعہ بنا دے. قرآن بھی واضح، حدیث بھی واضح، سن لیا، سب کچھ کان میں اتر گیا، لیکن عقل نہ آئی. تو ایسے موقع پر اگر کوئی اور آدمی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ممکن ہے پھر بھی سمجھ میں آ جائے. مسلمان آخر حد تک سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو اب جناب والا حابیل جواب میں ایک اصولی بات کہہ رہا ہے، قابیل کو حابیل جواب میں اصولی بات کہہ رہا ہے کہ اے میرے بھائی، بات کیا ہے؟ تمہاری قربانی قبول کیوں نہ ہوئی؟ اصولی بات سمجھائی کہ تمہاری قربانی قبول کیوں نہ ہوئی. یہ قابل غور بات ہے. تم بھڑکو نہیں، تم تیش میں نہ آؤ، تم غصے میں نہ آؤ، تم اصل سبب کو سمجھنے کی کوشش کرو. اصل سبب کیا ہے؟ وہ اصولی بات اس نے بیان کی. انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو عمل جو ہے
متقی لوگوں کا قبول کرتا ہے۔ اللہ تو عمل متقی لوگوں کا قبول کرتا ہے۔ تم تقوی کے خلاف جا رہے تھے، تم اللہ کے خلاف جا رہے تھے، تم رسول کے خلاف جا رہے تھے، بھلا اللہ تمہاری قربانی کیسے قبول کر لیتا؟ اصولی بات بیان کی، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار، عبادات کے قبول ہونے کا دار و مدار تقوی پر ہے، تقوی پر ہے، تقوی پر۔ یتقبل اللہ، اللہ قبول کرتا ہے عمل کس کا؟ من المتقین، متقی لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ جو اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، ایک آدمی ہے سود کا مال لے کر صدقہ کر رہا ہے، تقوی باقی ہے؟ ایک آدمی چوری کا مال لے کر صدقہ کر رہا ہے، تقوی باقی ہے؟ ایک آدمی حرام مال سے قربانی کر رہا ہے، تقوی باقی ہے؟ اللہ ایسے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ تقوی زائل ہے، تقوی زائل ہے۔ تو انما یتقبل اللہ من المتقین، اصولی بات بیان کر دی، اور در حقیقت اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دیکھو کسی سے حسد نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو۔ اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہے اور تم نعمت سے محروم ہو تو اپنے اعمال پر غور کرو۔ ہمارے معاشرے میں اس کی کمی ہے، اپنے معاشرے میں اس کی کمی ہے۔ اللہ نے کسی کو کوئی چیز عطا کر دی ہے تو کوئی چیز عطا کرنے کی بنیاد پر اگر یہ آدمی محروم ہے تو اس سے جلے نہیں، حسد نہ کرے، بلکہ اپنے عمل پر غور کرے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا کوئی عمل ایسا ہو جس کی وجہ سے اللہ کے فیضان سے میں محروم رہا، اللہ کی رحمت سے محروم رہا، اللہ کی عطا سے میں محروم رہا، نہ یہ کہ جس کو دی گئی ہے وہ نعمت اس کے زوال کی فکر میں لگ جائے کہ مجھے نہ ملی تو اس کو بھی تباہ اور برباد ہو جائے۔ آج معاشرے کی صورتحال یہ ہے میرے عزیزوں، یہ اہل علم فرما رہے ہیں، اہل علم فرما رہے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس سے اشارہ اس بات کی طرف مل رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے اور کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو اللہ سے رابطہ کرو، اللہ سے رابطہ کرو۔ دینے والی ذات وہ ہے، دینے والی ذات وہ ہے، اس سے مانگنے کا سوال کرو، اس سے اپنے آپ کو مناؤ کہ ہاں باری تعالی میرے عمل میں کوئی کوتاہی تو نہ ہو گئی کہ میں آپ کے فضل سے محروم ہو گیا۔ ایک عمل تو یہ ادھر بیان کر دیا گیا، اور دوسرا عمل انتہائی اہم فرماتے ہیں کہ جناب والا معلوم یہ ہوا اعمال کی قبولیت کا دار و مدار، عبادات کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے، تقوی پر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بیان نیک لوگوں کے لیے، صلحاء لوگوں کے لیے اور عبادت گزار لوگوں کے لیے تعزیانہ ہے کہ ہائے عمل کرتے ہیں قبول بھی ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عامر بن عبداللہ رحمہ اللہ غالباً جب انتقال ہونے لگا تو رونے لگے، انتقال ہونے لگا خوب رونے لگے۔ لوگوں نے کہا ساری زندگی نیک اعمال کیے، ساری زندگی اللہ کو راضی کیا، ساری زندگی اللہ کو راضی کیا، پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے میرے کان میں یہ آیت کریمہ گونج رہی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقی لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے، نہ معلوم کہ عامر متقی ہے کہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔
نہ معلوم عامر کی زندگی میں تقوی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ آیا تمہارا کہنا تو یہ ہے ساری زندگی اعمال صالحہ کرتے رہے؟ ارے اصل مدار تو تقوی ہے، تقوی۔ یہ آیت کریمہ کو سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے، کہیں تقوی میں کمی کی بنیاد پر میرے اعمال کو رد تو نہیں کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک عمل میرا قبول ہو جائے اور اس کے بدلے میں ساری دنیا کو سونے میں تبدیل کر کے مجھے دے دیا جائے تو وہ عمل جو اللہ نے قبول کیا ہے اس کے مقابلے میں وہ عمل میرے نظر میں بہتر اور افضل ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ میری ایک نماز قبول کر لے، اللہ میری ایک نماز قبول کر لے اور اس کے بدلے میں دنیا کی نعمتیں مجھے مل جائیں، یہ ایک نماز کا قبول ہونا میری نظر میں افضل اور بہتر ہے۔ میرا عزیزو یہ صحابہ کا حال تھا، یہ صحابہ کا حال تھا۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، آج ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، آج ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، آج ہم صدقہ بھی کرتے ہیں، آج ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن تقوی کی زندگی نہیں گزارتے، تقوی کی زندگی نہیں گزارتے۔ سارے اعمال چل رہے ہیں، سارے اعمال چل رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، لیکن آیا تقوی کی زندگی ہے؟ یعنی کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ سے بچنے کا اہتمام ہے؟ نمازی ہیں گنہگار ہیں، حاجی ہیں گنہگار ہیں، عمرہ کیے ہوئے ہیں مستقل گنہگاری میں زندگی گزر رہی ہے، فرائض پڑھتے ہیں گنہگاری کی زندگی گزر رہی ہے، نوافل پڑھتے ہیں گنہگاری کی زندگی گزر رہی ہے، یعنی اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اعمال صالحہ کر رہے ہیں۔ اور صحابہ ڈر رہے ہیں اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، کیا اللہ میری نماز قبول کر لے گا؟ میں اللہ کو ناراض بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ صحابہ ڈر رہے کہ ناراض کرتے ہوئے کیسے اللہ ہماری نماز کو قبول کر لے گا۔ میرا عزیزو اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے، اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا ہماری نماز ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے؟ حالانکہ اللہ نے تو قرآن میں کیا کہا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، دیگر باتیں بعد کی ہیں۔ جو ہماری سب سے بڑی عبادت ہے نا، جس کو ہم اولین ترجیح دینے میں آگے آگے رکھتے ہیں، اور جس پر ہمیں بسا اوقات اللہ حفاظت فرمائے گھمنڈ بھی ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم بڑے نمازی ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، اتنا سوال ذرا اپنی ذات سے کر لیا جائے، کیا میری نماز مجھے گناہ سے روکتی ہے؟ جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہاں نماز گناہ سے روکتی ہے، نعوذ باللہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر بھی اگر نماز میری مجھے گناہ سے نہیں روک رہی تو آیا وہ میری نماز ہے کہ نہیں ہے؟ آیا وہ میری نماز ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ارے جو آدمی نماز پڑھے، نماز پڑھ کر بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرے، کہہ دو کہ اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ میرا عزیز و مستمعین، ہمارا حال یہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں روکتی، ہماری نماز منکرات سے ہمیں نہیں روکتی، ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روکتی، تو میرا عزیزو کہاں سے تقوی حاصل ہو گیا؟ جب تقوی زندگی میں نہیں ہے تو پھر کہاں سے نماز قابل قبول ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة
في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله. اللهم اشف مرضانا ومرضى قلوبنا ومرضى أجسامنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.